آج کل نئے نئے پٹھے نکلے مارکیٹ کے اندر، ویلڈنگ کرتے کرتے نکل گیا، آٹو چلاتے چلاتے نکل گیا، بھینڈی بیچتے بیچتے نکل گیا۔ اللہ نے ہم کو توفیق دی، ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو کیا دین کا کام کر رہے؟ آپ کو معلوم ہے دین پہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا، 22,000 کا لشکر لے کر یزید دین کو ختم کرنے پہ ٹھہرا ہوا تھا۔ دین کو ختم کرنا چاہ رہا تھا یزید۔ کربلا کے میدان کے اندر امام حسین 72 نفوس قدسیہ کو لے کر اللہ کی قسم یزید کے شر و شرارت سے اس دین کو بچائے۔ حضور کی ذات پر نبوت ختم ہوئی، جس گھر میں نبوت ختم ہو رہی ہے اسی گھر سے ولایت کا آغاز ہو رہا ہے۔ رسول اللہ کے گھر میں مولائے کائنات علی المرتضیٰ ہے۔ یہ مولائے کائنات ولیوں کے باپ سید الاولیاء ہے، ابو الاولیاء ہے۔ ولایت کا باپ مولائے کائنات سے شروع کیا گیا، کھولا گیا۔ اب رسول اللہ دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن اب علی المرتضیٰ کے ذریعے ولایت کا آغاز ہوا۔ اب علی ولی، علی کے بچے ولی، علی کے گھر میں خاندان میں پیدا ہونے والے 12 امام ولی۔ 12 امام کا سلسلہ رکا تو بغداد کی دھرتی پہ شیخ عبد القادر جیلانی، پیران پیر، سارے سردار اولیاء پیدا ہو گئے، سارے ولیوں کے سردار پیدا ہو گئے۔ پھر اس کے بعد علی کے گھر میں غوث پاک کے بعد ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا، وہ آج تک بھی جاری ہے۔ اور سنو مسلمانوں، قیامت کے قریب امام مہدی آئیں گے، وہ بھی ولیوں کے سردار بن کے آئیں گے، اور وہ امام مہدی بھی مولا علی المرتضیٰ کی اولاد میں پیدا ہوں گے۔ آج بھی آپ پوری دنیا کا دورہ کر لیجئے، عراق جائیے، جارڈن جائیے، مصر جائیے، یمن جائیے، شام جائیے، بصرہ جائیے، آپ کہاں جانا، ہندوستان جائیے، پاکستان جائیے، بنگلہ دیش جائیے، جہاں جانا ہے جا کے دیکھیے، جس جگہ اولیاء اللہ آرام کر رہے ہیں ان اولیاء اللہ کے شجرے سیرت اٹھا کر پڑھیے، ان کا حسب نسب دیکھیے۔ 95% اولیاء اللہ مولا علی المرتضیٰ کی اولاد میں ہے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ کی نسل پاک سیدہ فاطمۃ الزہرا کے جگر کے پارے ہیں۔ 95% اولیاء اللہ۔ یہ دین اولیاء اللہ کے ذریعے بچایا گیا، یہ دین 1400 سال سے اب تک اولیاء اللہ کے ذریعے چلایا گیا، یہ دین اولیاء اللہ کے ذریعے سے خانخواہوں سے آباد کروایا گیا۔ میرے پیارے بھائیو، آج کل نئے نئے پٹھے نکلے مارکیٹ کے اندر، ویلڈنگ کرتے کرتے نکل گیا، آٹو چلاتے چلاتے نکل گیا، بھینڈی بیچتے بیچتے نکل گیا۔ اللہ نے ہم کو توفیق دی، ہم دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو کیا دین کا کام کر رہے؟ آپ کو معلوم ہے دین پہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا، 22,000 کا لشکر لے کر یزید دین کو ختم کرنے پہ ٹھہرا ہوا تھا۔ دین کو ختم کرنا چاہ رہا تھا یزید۔ کربلا کے میدان کے اندر امام حسین 72 نفوس قدسیہ کو لے کر اللہ کی قسم یزید کے شر و شرارت سے اس دین کو بچائے۔ کون تھے وہ امام حسین؟ آل محمد، نسل رسول اللہ، سیدہ فاطمۃ الزہرا کے لخت جگر، ولیوں کے باپ سیدنا امام حسین۔ پھر اس کے بعد دین کے اوپر اور ایک مصیبت آئی تھی، اکبر بادشاہ کی طرف سے، جس نے دین الہی کا اعلان کیا، جو اسلام کو مٹا کر دین الہی کو لانا چاہتا تھا، جس کے اندر تمام مذاہب والوں کو ملا کے سب کو جو ہے لے کے چلنا چاہ رہا تھا۔ تم بھی اچھے، 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 سب کو ملا لیا تھا، ملا لے کے ایک نیا کام شروع کر رہا تھا۔ بتاؤ، جب اکبر کے پاس 10 لاکھ کی فوج تھی، کون جا کر اکبر سے دین الہی کے مقابلے میں لڑنے والا تھا؟ کون تھے؟ کوئی نہیں تھے، وجود ہی نہیں تھا ان کا۔ جب آج سے 400 ساڑھے 400 سال پہلے کی بات، ان کا وجود نہیں تھا، وجود
انہوں بھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ کون لڑا دین الہی کو؟ کس نے ختم کیا؟ اکبر کے دربار میں کون کھڑا ہوا؟ اکبر کے دربار میں جا کے اکبر کی سلطنت کو، حکومت کو کس نے للکارا؟ اللہ کی قسم کان کھول کے سن لو مسلمانوں، اکبر سے 10 لاکھ کی فوج جس بادشاہ کے پاس تھی، جو دین الہی نکال چکا تھا، جس نے اعلان کیا اس کے دین الہی کی دھجیاں اڑانے والا، اس کی پوری محنت کو نیست و نابود، تباہ و تاراج کرنے والا، کوئی 1 لاکھ کی فوج، 50,000 کی فوج، 10,000 کا لشکر، 1,000 کے تلوار بندوق لے کے جانے والا کوئی اور نہیں، ٹاٹ پہن کر ننگے جسم بدن والی ذات حضرت سیدنا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نقشبندیوں کے امام سرکار شیخ احمد سرہندی کی ذات۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث، حضرت مجدد الفسانی، فیضان شیخ الاسلام، فیضان غوث اعظم، شہزاد غوث اعظم۔ کون تھے مجدد الفسانی؟ اللہ کے ولی، نقشبندیہ سلسلے کے امام، اللہ کے ولی، اللہ کے ولی، سرکار سیدنا عمر ابن خطاب کی اولاد۔ یہ جو ہمارے بانی جامع نظامیہ سرکار امام انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ خان بہادر رحمت اللہ علیہ، یہ سرکار شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ سے۔ میرے پیارے دوستو، کہاں کی بات کر رہے ہو؟ کہاں تھے؟ اب آ کے چپکے تو بھی اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول، ڈارلنگ اتنے پیارے بات کر دل پھیلتا، اللہ 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 کی شکر کرو، فکر کرو، ذکر کرو، شکر۔ ایسا دن پھیلتا، ایسا دن پھیلا، ایسا دن پھیلا، اتنا آسانی سے پھیلا یہ دن، ایسا پھیلا دن۔ میرے پیارے بھائیوں، دین کیسا پھیلا؟ تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا گیا، تپتی ہوئی ریت پہ۔ اس کے بعد بھی ان بزرگوں نے اللہ اللہ کہنا نہیں چھوڑے، تو نیچے سے آگ لگائے، آگ لگائے تو جیسے پلاسٹک پگھل کے گرتی، دیکھو آگ میں تھوڑی تھوڑی پگھل کے گرتے جاتی پلاسٹک، ان کے جسم ایسے پگھل کے گرے، نیچے پگھل کے گرے، چمڑا پورا جو ہے نیچے گر گیا، چمڑا پورا نیچے گر گیا، ہڈیاں رہ گئے، ہڈیاں۔ اس کے بعد بھی سانسیں جاری تھی، پوچھے اب بولتے بولے ابھی بھی اللہ ایک ہے، بولے سبحان اللہ۔ سرکار غریب نواز جب ہندوستان کو تشریف لائے، کون تھے یہاں کلمہ پڑھنے والے؟ ملاؤ ذرا میرے کو، میں ملنا چاہ رہا ہوں ان کی اولاد سے۔ کون تھے کلمہ پڑھنے والے؟ سرکار غریب نواز آ کے، ہاں جی اچھا میں آپ کا مرشد ہوں، آپ میرے مرید ہیں، آپ آ جاؤ، پھر پھر لو، اچھا دونوں مل کے بریانی کھائیں گے، کھانا ہوگا۔ ایسا دن پھیلا، ایسا پھیلا دین۔ کیا کیا صعوبتیں برداشت نہیں کرے غریب نواز، کیا کیا تکلیفیں نہیں اٹھائے، کتنا ظلم نہیں ہوا غریب نواز پہ، کتنی اذیتیں تکلیف نہیں دی گئی غریب نواز کو، راستے تنگ کر دیے تھے غریب نواز کے۔ غریب نواز زیرو سے کلمہ پڑھانا شروع کرے، زیرو سے پڑھائے، اتنا کلمہ اتنا کلمہ اتنا کلمہ اتنا کلمہ پڑھائے۔ غریب نواز کی آنکھیں بند ہونے سے پہلے غریب نواز نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا 90 لاکھ لوگ مسلمان ہو چکے۔ سبحان اللہ، فیضان غریب نواز، سبحان اللہ۔ اسلام کبھی بھی اتنا پیار سے محبت سے نہیں پھیلا میرے بھائی، اسلام بہت تکلیفوں اور قربانیوں سے پھیلا ہے، ایثار سے پھیلا اسلام، بڑی بڑی قربانیاں دی ہمارے بزرگوں نے اس اسلام کے لیے۔ آج ان اولیاء اللہ کا، ان بزرگوں کا صدقہ ہے ہم آمنا صدقنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہے ہیں۔ اب اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ بزرگوں کا نے مت جاؤ، ولیوں کا نے مت جاؤ، ولیوں کی زیارت مت کرو، اولیاء اللہ کو مت مانو، اس سے بڑا جاہل دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا بے وقوف دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ بھائی تھوڑی دیر کے لیے سوچو، آپ ایک ماں کی زندگی بھر عزت کرنا ہے، ایک مرتبہ بھی اف بول دیے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے پورے کے پورے نیکیوں کو، اعمال کو مٹا دیا جائے گا، تم کو شعور تک نہیں چلیں گا۔ کیوں؟
کیونکہ تم نے اس ماں کو جواب دیا جس نے 9 مہینے تم کو پیٹ میں رکھ کر تکلیف کو برداشت کیا، پھر ایک درد زاہ سہتی ہوئی اس نے تم کو پیدا کیا۔ اس ماں کی اگر تم بے ادبی کرو گے تو اللہ تم کو جنت میں جگہ نہیں دیں گا، اللہ تم کو جہنم کا کتا بنا دیں گا۔ ارے جو ماں صرف 9 مہینے پیٹ میں رکھے اور درد زاہ سہے، 2 سال تک اپنے خون کو دودھ بنا کر پلاتی رہے، اس ماں کی بے ادبی اللہ کو پسند نہیں، تو پھر وہ تو ہمارے نہ رشتہ دار ہے، نہ خاندان والے ہیں، نہ قبیلے والے ہیں۔ ہماری خاطر مدینے سے تشریف لائے اور ہمارے کو مسلمان بنانے کے لیے 9 مہینے نہیں، پوری زندگی تکلیفیں برداشت کرتے رہے، اذیتوں کے پہاڑ توڑے گئے، برداشت کرتے رہے۔ آپ کو معلوم ہے سرکار امام بخاری کو محل میں موت نہیں آئی، امام بخاری کا آخری وقت محل میں نہیں گزرا، بادشاہوں کے دربار میں نہیں گزرا۔ سرکار امام بخاری کا جب وصال ہوا اس وقت آپ ایک چوراہے پر ایک چھوٹے سے جو ہے چبوترے پر پڑے ہوئے تھے، گھر میں بھی موت نہیں آئی۔ امام بخاری سے لوگوں نے گھر چھین لیا، امام بخاری سے علاقہ چھین لیے، محلہ چھین لیے۔ کون؟ امام بخاری، وہ امام بخاری جنہوں نے دنیا کو وہ کتاب دی جس کا مرتبہ قرآن کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہے، ویسے امام بخاری سے لوگوں نے گھر چھین لیا۔ حضرت امام بخاری پر پتھر کی بارش کی گئی، پتھر کی بارش، پتھرے لے کے مارے امام بخاری کو۔ امام بخاری کو بخارا شہر سے محبت تھی تو انہوں نے اس حدیث کی کتاب کا نام بخاری شریف رکھا تاکہ ہمیشہ میرے شہر کے نام کے ساتھ اس کتاب کو یاد کیا جائے، بخاری شریف نام رکھا۔ معلوم ہے اسی بخارا والوں نے امام بخاری کو پتھرے مار مار کے شہر بخارا کے باہر کر دیا۔ آج امام بخاری کا مزار بخارا میں نہیں ہے، امام بخاری کا مزار سمرقند میں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں سمجھو، دین اتنا آسانی سے نہیں پھیلا میرے بھائی، یہ اولیاء اللہ کی قربانیاں ہیں۔ یہ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ جس نے 84,000 مسائل استنباط کر کے اس امت کو کشتی میں رکھ کے چادر اڑا کے تحفہ دے دیا، لے جاؤ 84,000 مسائل، 84,000 مسائل، جس میں سے 32-34,000 مسائل نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے تعلق سے۔ اتنا بڑا کام کر کے جس امت کو بزرگوں نے یہ نعمت دی، کیا کیا قوم نے اتنے بڑے عالم دین کے ساتھ؟ کیا کیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ کو پکڑ کے جیل میں ڈال دی قوم، صعوبتیں برداشت کرتے رہے، تکلیفیں برداشت کرتے رہے، حتیٰ وقت وصال آ گیا سرکار امام اعظم ابو حنیفہ کا، اذیتیں برداشت کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے۔ اتنا آسانی سے دین ملا، سمجھ رہے ہو مسلمانوں؟ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کو دیکھو، امام حسن شہید، امام حسین شہید، امام زین العابدین شہید، امام باقر شہید، امام علی رضا شہید، امام موسیٰ کاظم شہید، سب کو شہید کر دیا گیا، مگر کبھی زبان پر شکوہ نہیں لائے، شکایت نہیں لائے، ہر وقت کہتے رہے اللہ ہمیں تکلیفیں ہوتی ہے تو ہم برداشت کرنے تیار ہے، مگر نانا کی امت تک دین صحیح طریقے سے پہنچ جانا چاہیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اہل بیت، ائمہ اہل بیت۔ کیوں اتنی تکلیفیں اٹھائے؟ صرف ہماری خاطر۔ 9 مہینے ماں تکلیف اٹھاتی ہے تو بیٹے کو ایک اف کا جواب دینے کی اجازت نہیں ہے، تو جنہوں نے ہماری خاطر زندگیاں قربان کر دی، تکلیف اٹھائے، اذیت پہ اذیت اٹھائے۔ معلوم ہے دوستو ایک دور ایسا بھی آیا تھا، ایک دور ایسا بھی آیا تھا کہ صحابہ کہنے کے لیے بھی جو ہے ڈرتے تھے، اللہ اکبر، ایسا بھی دور آ گیا، اس کے باوجود بھی انہوں نے اسلام کی حقانیت کو ہم تک پہنچانے کے لیے اذیتوں کو برداشت کیے۔ یہ اللہ کے محبوبوں کا صدقہ ہم کو دین ملا۔
اس لیے کبھی اولیاء اللہ کی بے ادبی نہیں کرنا، گستاخی نہیں کرنا، اولیاء اللہ کی غلامی کرو، ان سے محبت کرو، ان کو چاہو، ان کی محبت میں زندگیاں گزارو۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اولیاء اللہ کے ساتھ محبت والا، ادب والا، اچھا پیارا رشتہ رکھیں گے انشاءاللہ، رکھیں گے انشاءاللہ۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔